السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے تفسیر المصادر کا سبق نمبر 7 حل کرتے ہیں، جس میں ماضی استمراری کا بیان ہے۔ سب سے پہلے مصنف ماضی استمراری کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی نہ تمام بھی کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد، پرورد ہے اس نے پالا، اب می لگ گیا می پرورد تو معنی کیا ہوگا؟ وہ پالتا تھا۔ یعنی اردو میں جو ہے گا اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہو گیا؟ یعنی مصدر سے جو ہے مصدر کے آخر سے نون گراؤ اور آخر میں تا تھا لگا دو تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ وہ پالتا تھا۔ گردان ماضی استمراری معروف، می پرورد وہ پالتا تھا سیگا واحد، غائب می پروردن وہ پالتے تھے سیگا جمع غائب، می پروردی تو پالتا تھا سیگا واحد حاضر، می پروردے تم پالتے تھے سیگا جمع حاضر، می پروردم میں پالتا تھا سیگا واحد متکلم، می پروردیم ہم پالتے تھے سیگا جمع متکلم۔ گردان ماضی استمراری مجہول، اس کو بھی ایسے کریں گے، پروردہ میشد وہ پالا جاتا تھا۔ بس ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے گا کیا کر رہے تھے؟ ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں، جو ماضی بعید میں جیسے بود آیا تھا، ماضی قریب میں است آیا تھا، تو جب ہم اس کا ماضی مجہول بنا رہے تھے تو مجہول میں انہیں شد کے بعد میں رکھ رہے تھے، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا پروردہ شدہ بود، پروردہ شدہ بود ایسے پڑھا تھا ہم نے، لیکن یہاں پر جو ہے کہ ماضی استمراری میں میم کو پہلے رکھیں گے اور شد کو بعد میں رکھیں گے، تو ہم کریں گے پروردہ می شد وہ پالا جاتا تھا سیگا واحد، غیر پروردہ می شدن وہ پالے جاتے تھے سیگا جمع، غیر پروردہ می شدی تو پالا جاتا تھا سیگا واحد، حاضر پروردہ می شدے تم پالے جاتے تھے سیگا جمع، حاضر پروردہ می شدم میں پالا جاتا تھا سیگا واحد متکلم، پروردہ می شدیم ہم پالے جاتے تھے سیگا جمع متکلم۔ سوالات نیچے سوالات دیے ہیں۔ سوال نمبر 1 سوال نمبر 1 میں کیا ہے کہ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ جواب ہے ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے می داخل کرتے ہیں، مطلب پرورد سے جو ہے گا، اگر مثال طور پہ پروردہ ہم لے کر آ رہے ہیں تو پرورد کے بعد میں ہم کہیں گے پروردہ می شد، اس طریقے سے۔ اچھا، ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ دوسرا سوال جواب ہے پروردہ می شد، پروردہ می شدن، پروردہ می شدی، پروردہ می شدیت، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ تیسرا سوال ہے ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ جواب ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اور ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ماضی استمراری میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جاتا ہے اور ماضی بعید میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے، لیکن زمانہ کیا ہوگا؟ دور کا گزرا ہوا زمانہ، یہ فرق ہے۔ اچھا، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ ماضی استمراری کیسے بناتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ماضی مطلق کے پہلے می یا می زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی بڑھا دو تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ اگلا سوال ہے می خفتی کیا سیگا ہے؟ معنی بتاؤ۔ می خفتی کیا سیگا ہے؟ سیگا تو اس میں یہ آخر میں یا لگی ہوئی ہے، خفتن کے آخر میں، خفتن مصدر سونا ہے نا، اب آخر میں یا نون ہٹا کے یا لگا دی تو سیگا کائے کا ہو گیا؟ یہ واحد حاضر کا می خفتی، اور واحد حاضر کا سیگا ہے، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ماضی استمراری ہے تو ہوگا تو سوتا تھا، ہم پہچانتے تھے، اس کی فارسی بناؤ، ہم پہچانتے تھے۔ پہچاننا مطلب پہچاننے کی شناختن ہے، ہم پہچانتے تھے۔ می شناختیم کیونکہ سیگا یہ جمع متکلم کا آئے گا اور ماضی استمراری ہے تو اس کا جواب ہوا می شناختیم۔ شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ می شناخت، می شناختن، می شناختی، می شناختید، تید، می شناختم، می شناختیم۔
می شناختے. اچھا امر دیدہ می شدید کا ترجمہ کرو. امر دیدہ می شدید کا ترجمہ. تو امر دیدہ می شدید سیگا شدید یہ سیگا کا ہے جمع حاضر کا. تو ترجمہ ہوگا تم بخشے جاتے تھے. امر دیدہ می شدید تم بخشے جاتے تھے. یہاں ایک تختی دی ہے کچھ مصادر دیے ہیں تاکہ اس کو یاد کر کے آگے جو جملے آ رہے ہیں انہیں اچھی طریقے سے ہم حل کر لیں. تو انہیں دیکھیں استادن مصدر کھڑا ہونا، نشستن مصدر بیٹھنا، آمدن مصدر آنا، رفتن مصدر جانا، پوئیدن مصدر دوڑنا، جستن مصدر کودنا. جستن مصدر کودنا. اردو میں ترجمہ کرو. یہاں پہ جو ہے گا ترجمہ کرنا ہے می جستی. اب جو چیز اوپر بتائی ہے بالکل اسی کے لحاظ سے ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے. اگر آخر میں بود یا است لگا ہوا ہے تو سمجھ لیں گے، اگر بود لگا ہوا ہے تو وہ ماضی بعید ہے، اور اگر است یا اند یا ایسے لگا ہوا ہے تو سمجھیں گے ہم ماضی قریب ہے، اور اگر می یا ہمی لگ کے آئے تو ہم سمجھیں گے یہ ماضی استمراری ہے. اسی کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے. می جستی تو کودتا تھا. پوئیدہ بودن، پوئیدہ بودن وہ دوڑتے تھے. می رفتم میں جاتا تھا. نمی آمدید ہم نہیں آتے تھے. می نشست وہ بیٹھا تھا. استادہ بودیم ہم کھڑے ہوئے تھے. استادہ بودیم ہم کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ماضی جو ہے بعید ہے. پرسیدہ می شدید تم پوچھے جاتے تھے. آوردہ نمی شدن وہ نہیں لائے جاتے تھے. امردیدہ شدائی تو بخشا گیا ہے. حاضر کا سیگا ہے نا، امردیدہ شدائی تو بخشا گیا ہے. نمی خندیدم میں نہیں ہنستا تھا. ماضی استمراری ہے اور نفی کا سیگا ہے. نمی خندیدم، نمی خندیدم میں نہیں ہنستا تھا. می پاشید، پاشیدن مصدر چھڑکنا ہے. می پاشید وہ چھڑکتا تھا. شناختہ نمی شدم میں نہیں پہچانا جاتا تھا. شناختن مصدر پہچاننا، اور نمی لگ گیا تو نفی کا سیگا ہو گیا، اور شدم واحد متکلم ہے تو کیا ہو گیا شناختہ نمی شدم میں نہیں پہچانا جاتا تھا. اچھا آگے فارسی بناؤ. ان جملوں کی جو ہے ہمیں فارسی بنانا ہے. ہم آئے تھے. آنا کیا ہے؟ آمدن، اور آئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ماضی بعید ہے. آمدہ بودیم وہ بیٹھے تھے. نشستہ بودن تم دوڑتے تھے. دوڑتے تھے تو اس سے معلوم ہوا یہ ماضی استمراری ہے. می پوئیدید تم دوڑتے تھے تو ہم نے می لگا دیا جب ماضی استمراری ہے تو. وہ نہیں کودتا تھا. نمی جست وہ نہیں کودتا تھا. تو نہیں پہچانا جاتا تھا. شناختہ نمی شدی، شناختہ نمی شدی. تو نہیں ہے نا تو ہم جو ہے گا نفی کا سیگا بنائیں گے، اور یہ نون لگائیں گے کہاں؟ می یا ہمی میں. تو یہاں پہ می لا رہے ہیں تو شناختہ نمی اور جاتا تھا. تو نہیں پہچانا جاتا تھا تو یہ مجہول کا سیگا ہے تو ہو گیا شناختہ نمی شدی. تو نہیں پہچانا جاتا تھا. میں پہنچا تھا، میں پہنچا تھا یہ ماضی بعید ہے اور واحد متکلم کا سیگا ہے تو ہو جائے گا میں پہنچا تھا. رسیدہ بودم اس نے چھڑکا ہے. پاشیدہ است تم نے اٹھایا تھا. برداشتہ بودید تم نے اٹھایا تھا. جمع حاضر کا سیگا ہے اور ماضی بعید ہے. میں ملاتا تھا. میں ملاتا تھا ماضی استمراری ہے، واحد متکلم کا سیگا ہے، اور ملانے کی کیا ہے؟ پیوستم. پیوستن مصدر ملانا تو سیگا کیا بنے گا؟ می پیوستم. می پیوستم میں ملاتا تھا. تو نہیں لایا تھا. تو نہیں لایا تھا نفی کا سیگا بنانا ہے تو کیا ہوگا؟ تو نہیں لایا تھا اور ماضی بعید ہے یہ. نا آوردہ بودی تو نہیں لایا تھا. اچھا اس کے بعد تو نہیں لایا تھا. ہم پڑھتے تھے. می خواندیم می خواندیم ہم پڑھتے تھے. می خواندیم کیونکہ یہ جو ہے گا جمع متکلم کا سیگا ہے اور زمانہ جو ہے ماضی استمراری ہے. وہ نہیں لکھتے تھے.
نمی نوشتند، وہ نہیں لکھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔